بعض ساتھیوں نے پوچھا تھا اور ایک یہ کہ استقامت نصیب نہیں ہوتی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں اپنی نظروں کو نہیں بچا سکتا، میں اس میں بھی بس ہوں، تو یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی انسان کو، کسی شخص کو ایسی بات کا پابند اور مکلف نہیں بنایا ہے جو کر نہیں سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کو وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے. اگر نہیں روک سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو منع نہ فرماتے کہ فلان کام سے منع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب سامنے سے کوئی آئے، مرد آیا عورت کو کہہ دے تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر دے. مرد کو یہی حکم ہے کہ عورت سامنے آ جائے تو آنکھوں کو نیچے کر دے. یہ نیچے کرنا آنکھوں کا یہ تمہارے بس میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص تمہارے سر پر پستول رکھے کہ اس طرف مت دیکھو، تو کیا اس طرف تم دیکھ سکو گے؟ وہاں ڈر گیا، تم کو ڈر لاحق ہوا کہ ہمیں مارے گا، ہمیں مارے گا. تو اس شخص کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس نظر کی حفاظت کے لیے بھی کہ یا اللہ میری نظر کی حفاظت فرمائیں اور نیکیوں پر اور برائی سے بچنے کی توفیق و طاقت و استقامت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے جب آدمی بار بار یہ سوال کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی مدد فرماتا ہے. اور یہ بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ یا رب العالمین میں بار بار توبہ کرتا ہوں، مجھے توبہ ٹوٹ جاتا ہے، میں کمزور ہوں، میرے اندر ہمت پیدا فرما دے تاکہ میں گناہوں سے بچوں اور نیک کاموں پر جمع رہوں. پھر جب خطا ہو جاتی ہے پھر یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو اگر بار بار اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. دوسری بات یہ کہ پھر صبح کے وقت جب آپ اٹھ جاتے ہو دعاؤں کے ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا رب العالمین آج پوری دن میں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، تو ہماری نظروں کی حفاظت فرمائے، ہماری کانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیکیوں پر استقامت نصیب فرمائے. یہ دعا تو کی تو پھر ارادہ بھی کرے کہ آج یا اللہ میں تو ارادہ کر دیا، تو ہی اب اس کو ارادے میں کیا کہ مضبوطی پیدا کر دے، تو مجھے ہمت نصیب فرمائے کیونکہ تم نے عزم کیا ہے. اب تم ہمت کرو، کوشش کرو. جب کوئی عورت سامنے آئے ایسا نہ ہو کہ پہلے گھور دیکھ کر کہ اس کی ماں نظر کو نیچے کرے. آپ کو پتہ ہے کہ عورت ہے وہ نیچے کر دے. اگر آپ نے دیکھا کہ لڑکا ہے پھر بھی آنکھوں کو نیچے کرے اور زبان سے دل سے زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عورتوں کی آزمائش سے کہ اس کی وجہ سے انسان فتنے اور آزمائش میں پڑ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس وقت بھی آپ آنکھیں نیچی کر کے یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ بچ جائیں گے. اگر امرد ہے، لڑکا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الامارۃ. یا رب العالمین ضروری نہیں کہ آپ عربی میں کہیں، پشتو میں کہیں، اردو میں کہیں کہ اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بچائے، مجھے امرد لڑکوں کی فتنے سے بچائے. اور امرد لڑکوں کا فتنہ عورتوں کی فتنے سے سخت ہے. اس کا فتنہ عورتوں سے سخت ہے کیونکہ عورت طرف آپ گھور دیکھیں گے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی ہو تو ایسا ہو کہ مجھے مارے. لڑکی کی طرف آدمی کہتے ہیں کہ میں ویسے بھی نر آدمی ہے تو اس آدمی دیکھتا رہتا ہے.
تو اس کی اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے. دوبارہ آنکھیں نہ اٹھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہاری نظر کی بات دوسری نظر نہ اٹھائیں. اگر آپ ہم اٹھاتے ہیں تو آپ کی ایک ہمت ہے، پر نہیں تمہارے اختیار میں ہے کہ آپ نہ اٹھائیں. اگر اٹھ جائے دوباری نظر یا کسی نیکی پر استقامت حاصل نہ ہو تو پھر اپنی آپ کو سزا دیں. جس طرح تمہارا گدھا غلطی کرتا ہے تم اس کو ایک چابک لگاتے ہو، تب اس نفس کی گدھے کو ایک چابک لگاؤ. جب آپ اس کو ایک چابک لگاؤ گے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چابک کیا ہے، سزا کیا ہے، مالی بھی ہو سکتا ہے، مالی سزا اپنے اوپر 10-20 روپے مقرر کرے، اور جانی بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے نفل پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا کل. تو اس سے جب دعا، ہمت، سزا جمع ہو جاتی ہے، ان تین چیز جمع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ اس آدمی کا علاج کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے اس کو. ایک بار ایسا ہو جائے گا، دوسری بار ہو جائے گا. آپ نے قرآن مجید کو دیکھیں، حدیثوں کو دیکھیں. جب آدمی رمضان مبارک میں روزہ فرض روزہ کھا لیتا ہے، کیونکہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قصداً کھا لیتا ہے تو اس کو وہ روزہ رکھا ہے، پھر اس نے روزہ توڑ دیا. روزے کھانے کا مطلب میرا یہی تھا کہ روزہ توڑ دے، روزہ توڑ دے، قصداً توڑ دے. بیمار نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جس کو وجہ اس کو اب ضروری ہو گیا کہ وہ کیا ہو جائے روزہ توڑ دے. قصداً توڑ دیا، شہوت غالب آ گیا، کچھ کیا ہو، بس اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کو کہتے کہ 2 ماہ روزے رکھو. اب روزہ ایک توڑا ہے، سزا کتنی مل رہی ہے؟ 2 ماہ. تاکہ آئندہ یہ آدمی فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ توڑے. قسم کھائی اور قسم کو توڑا، اللہ تعالیٰ کے نام کی قدر نہیں کی، عزت نہیں کی. تب کیا ہوگا؟ اگر فقیر ہے 3 روزے رکھے، اگر مالدار ہو 10 آدمیوں کو صبح و شام فقیروں کو کھانا کھلا دے. اب دیکھو پھر اگر ایک بار قسم کرے گا، ایسا کرے گا، دوسری بار کرے گا تو بالآخر کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں یار بس پیسوں سے بھی خالی ہو گیا. تو یہ سے آپ کی بچت ہو جائے گی. باقی یہ بات کہ میں نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش تو کریں، آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو بچائے گا. اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دعا، ہمت، جب ہمت نہ ہو سکے تو اپنے نفس کو ایک کوڑا لگائیں. ایک ساتھی تھا، مجھے وہ کہہ رہے تھے بہت عرصہ پہلے، تقریباً 40-50 سال پہلے، وہ فرما کہتے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کباب کا بڑا شوقین تھا. کباب منع تو نہیں ہے، لیکن روزانہ اگر ایک آدمی خرگوش شریف سے چلا جائے، وہ خرگوش شریف کا نہیں تھا، ویسے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، یہاں سے جائے درے کا کباب مشہور ہے، وہاں سے کباب کھائیں اور کچھ اپنے ساتھ لائیں. اور روزانہ اس طرح یہ جاتا ہے، وقت بھی ضائع ہوگا، صرف پیٹ کے لیے جاتا ہے، پیٹ کے لیے آتا ہے. تو یہ بڑی پیسوں کا بھی نقصان ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میرا ساتھی کہتا کہ میں نے کہا کہ میں آج سے کباب نہیں کھاؤں گا. یا اللہ حرام نہیں ہے، لیکن میرا نفس بہت سرکش ہو چکا ہے، اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے کہ میں بس نہیں جا رہا تھا کباب لینے کے لیے. اور کبھی اتفاق سے وہاں گاڑی رک گئی، درے میں کبھی کبھی گاڑی بھی رک جاتی. وہ دریا نہیں تھا، وہ کوئی ترجمہ ہوگا، کوئی ہوگا. تو وہاں گاڑی جب رک جاتی تو وہاں کباب بھی ہوتا تھا اور دوسری سبزی وزیر بھی ہوتی ہے. تو میرے نفس کہتے کہ آج تو آ چکے ہو، آج تو آ چکی ہو، آج اس کا پورا کسر نکالو. جو پہلے نہیں کھایا ہے وہ بھی کھا لو، جو آئندہ نہیں کھانے وہ بھی کھا لو. تو میں نفس کو کہتا کہ تم کو پتہ چلے صبر. تو میں اس کڑھائی کے پاس جاتا تھا جس کڑھائی میں کباب ہوتا، دیکھو کتنا مزہ تم کو آیا. میں نے کہا کہ اب تو آئے ہو نا، حرام تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم کو کھلاؤ، آج نہیں کھلاؤں گا تم کو، تم بڑا بدماش ہو چکا ہو، بڑا بدماش ہو چکا ہو، تم ٹھیک نہیں ہو رہے ہو، تمہیں پتہ چلے. تو وہاں سے جب واپس آتا تو مجھے نفس کہتے کہ چلو پیسہ تو نہیں، کباب تو نہیں گیا، پیسہ تو بچت ہوئی ہے.
اس پیسے کو میں کسی فقیر کو دے دیتا، لیکن ایسی فقیر کو جو مجھے نہیں پہچانتا تھا. کبھی کبھی کسی فقیر کو تم کو پہچانتے تو پھر آپ کی عزت کرے گا، پھر آپ کی کرے گا. سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرما دیں. اللہ تعالیٰ فرما دیں جو اصلاح کی نیت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اور اصلاحی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. آپ نے بچے کو نہیں دیکھا ہے کہ جب آپ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو آپ کیسے لپک کر اس کو اٹھاتے ہو کہ میری طرف آ رہا ہے گر نہ جائے. لیکن آپ اس سچائی کے ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی قدم اٹھایا نہیں ہے. اگر اٹھاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے، اس کو پکارو گے دل و زبان سے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو حفاظت فرمائے گا اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے.